نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني زدني علما ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز و محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ کا بے پایا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کی دین کی باتیں سننے اور سنانے سمجھنے کے لیے اس کے گھر میں داخل فرمایا ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اور سننے والوں کو، سننے والیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، یہ ہمارا درس نمبر 4 ہے۔ پچھلے 3 درسوں میں ہم نے ادب کی تعریف اور ادب کے جو باب ہیں، ادب مع اللہ، ادب مع النبی، ادب مع الخلق، اس کے متعلق، پھر اس کے بعد ہم نے اس کتاب کے مؤلف کے بارے میں گزشتہ پچھلے درس یعنی درس نمبر 3 میں ہم نے روشنی ڈالی۔ ہماری گفتگو الحمدللہ کتاب کے مؤلف ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ کے متعلق جاری ہے۔
ان کی زندگی کے متعلق ان کے بچپنے اور ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کے اساتذہ اور ان کے شاگرد، اور اسی طرح ان کی شادی بیاہ، یہاں تک ہماری گفتگو مکمل ہوئی تھی۔ اب ہم امام بخاری رحمہ اللہ کی شخصیت کے تعارف کو مکمل کر لیتے ہیں۔ حقیقت میں ہم اس درس میں مکمل شخصیت سے آگاہی تو نہیں ہو سکتی، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے دروس کے اندر بتایا کہ ہم امام بخاری رحمہ اللہ کی شخصیت کا مکمل تعارف تو نہیں کرا سکتے، ممکن نہیں ہے ہمارے ان دروس میں۔ مختصراً جہاں تک ہو سکے ایک کتاب کو شروع کرنے کے لیے اس کے مؤلف کے بارے میں جاننا ضروری ہے، تو ہم ان کے بچپنے، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کے اساتذہ اور ان کے شاگرد اور ان کی شادی بیاہ کے متعلق ہم نے بات کی۔ آج ہم امام بخاری رحمہ اللہ کے دو اہم پہلوؤں پر بات کریں گے۔ دو پہلوؤں پر ہم بات کریں گے۔ نمبر ایک، امام بخاری رحمہ اللہ کے دور کے اور ان کے بعد کے دور کے کچھ نمایاں علماء کرام، چاہے وہ آپ کے اساتذہ میں سے ہوں، چاہے وہ آپ کے شاگرد میں سے ہوں، یا چاہے امام بخاری رحمہ اللہ کے ہم عصر ساتھیوں میں سے ہوں جو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، ان کی نظر میں امام بخاری رحمہ اللہ کی شخصیت کیا تھی، ہم وہ دیکھتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ امام بخاری رحمہ اللہ کی شخصیت جو ان کے اساتذہ ہیں، ان کے دور کے، اور ان کے دور کے جو ان کے شاگرد ہیں یا ان کے ہم عصر ساتھی ہیں، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، ان کے ساتھ علم حاصل کرنے والے، ان سے ہم پوچھتے ہیں، ان سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی شخصیت کیا ہے، کیونکہ وہی لوگ بہتر جانتے ہیں۔ ایک آدمی کو اس کا استاد اسے بہتر طریقے سے جانتا ہے، یہ میرا شاگرد کس کیریکٹر کا ہے، کیسا ہے، اس کا چال چلن کیسا ہے، اس کی بات چیت کیسی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، اس کا خاندان قبیلہ کیسا ہے، ایک استاد پوری طرح جانتا ہے۔ پھر جو اس سے علم حاصل کرتے ہیں، ان کے شاگرد، ان کے اسٹوڈنٹ، وہ جانتے ہیں کہ ہمارے استاد کا مزاج کیسا ہے، کیونکہ ہر آدمی جانتا ہے کہ ہمارا استاد، ہمارا پڑھانے والا، اس کے ہیبٹ کیسے ہیں، وہ کب غصے میں ہوتا ہے، کب خوشی میں ہوتا ہے، کب وہ اچھی باتیں کرتا ہے، اس کے اندر کیا کوالٹی ہے، ایک شاگرد کو بھی معلوم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ہم عصر ساتھی جو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہوتے ہیں، ان کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ فلاں کیسا آدمی ہے۔ تو ہم ایک پہلو تو امام بخاری کا ہم آج یہ دیکھیں گے کہ امام بخاری کی شخصیت کیسی ہے، معلوم کرنا ہے تو ان کے اساتذہ یا ان کے شاگرد یا ان کے ہم عصر ساتھیوں سے۔ دوسرا پہلو، عملی زندگی میں امام بخاری کیسے تھے۔ علم وہ نہیں جو عمل سے خالی ہے، علم وہ ہے جو عمل کے ساتھ ہے۔ تو عملی زندگی امام بخاری کی کیسی تھی جاننے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہم لوگ جب یہ درس شروع کرتے ہیں کسی کے بارے میں معلومات کے لیے، تو ہم مکمل اپنا خیال، اپنا ذہن اچھے شعور کے ساتھ ہم لوگ اس کو حاصل کریں گے تو انشاءاللہ چیزیں ہم کو حاصل ہوں گی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے متعلق ان کے ہم عصر ساتھی، ان کے اساتذہ اور ان کے شاگرد سے جب ہم ان کی شخصیت کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں تو یہ قاعدہ یہ یاد رکھیے، جو آدمی جس فن کو اچھی طرح جانتا ہے وہ آدمی اس کے برابر کا کام کرتا ہے۔
مجھے کسی چیز کے کسی فن کے بارے میں مجھے معلوم نہیں، تو میں کیا کرتا ہوں، ہو سکتا ہے میں اس کی عزت میں کمی بھی کر دوں گا، یا تو ہو سکتا ہے اس کو میں بڑھا بھی دوں گا۔ کوئی آدمی کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتا ہے، کوئی ٹمبر ہو یا کوئی دوسرے اور اشیاء ہو، کوئی چیزیں ہو، اس فن کے آدمی کو اس لیے لے کر جاتا ہے کہ تاکہ وہ اس کے بارے میں مکمل اس کو آگاہی کرے، معلومات دے۔ اگر اس فن کا وہ آدمی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کیکر کی لکڑی کو بھی ساگوان سمجھ بیٹھے، اور ساگوان کو جو مقام دینا ہے وہ کیکر کو دے بیٹھے۔ تو یہ ضروری ہے کہ اس فن کے ہی آدمی کو معلوم، اس فن کے آدمی سے ہی پوچھے۔ تو یہاں یہ وہ علماء ہیں، یہ وہ ہم اثر ساتھیاں ہیں، یہ وہ شاگرد ہیں جو اس فن کے بھی ماہر تھے۔ جو امام بخاری رحمہ اللہ ہے اس فن کے وہ بھی ماہر تھے، ایسے آدمی نہیں۔ میں کچھ بہت ہی کم اقوال منتخب کیا ہوں، انشاءاللہ ان کو آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ میں جس سے یہ اقوال نقل کر رہا ہوں وہ سب کے سب لوگ جو امام بخاری کو بہت قریب سے جانتے تھے، ان کے اقوال ہیں۔ یہ کیسا ہوتا ہے کہ امام بخاری کو کسی نے کبھی کبھار دیکھا، زندگی میں ایک بیٹھک کیا، زندگی میں ایک ملاقات کیا، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن یہ وہ آدمی ہیں، یہ وہ احباب ہیں جنہوں نے دسیوں مرتبہ امام بخاری کے ساتھ رحمہ اللہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ انہوں نے علم حاصل کیا ہے یا انہوں نے علم ان کو دیا ہے۔ تو ایسے وہ لوگ جو امام بخاری کو بہت قریب سے جانتے ہیں، ان کے اقوال میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، جو اس بات کی گواہی دیں کہ امام بخاری اس فن میں کس درجے کے عالم ہیں۔ بہت عظیم گواہیاں ہیں، چھوٹی موٹی گواہیاں نہیں، بلکہ بہت عظیم گواہیاں ہیں، بہت عمدہ گواہیاں ہیں، بلکہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں ان کے۔ سر فہرست سب سے پہلے نمبر پر، نمبر 1، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول امام بخاری رحمہ اللہ کے متعلق کیا ہے؟ سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ امام احمد بن حنبل امام بخاری رحمہ اللہ سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ جب بھی امام بخاری رحمہ اللہ بغداد آتے تو کہتے آپ یہیں پر رکیے، اتنی محبت تھی۔ جب بھی بغداد آتے امام بخاری رحمہ اللہ تو یہ کہتے امام احمد بن حنبل آپ یہیں رکیے، لیکن امام بخاری اکثر اپنے علاقے خراسان کو چلے جاتے، نہیں رکتے تھے۔ تو امام احمد بن حنبل اکثر ٹوکا کرتے تھے انہیں یہ کہہ کر کہ میں اس لیے آپ کو یہاں پر رکا رہا ہوں، آپ کے یہاں رکنے سے لوگوں کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کے یہاں رکنے سے لوگوں کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، لوگ بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے مطابق امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں ما اخرجت خراسان مثلا، بہت بڑی بات کہتے ہیں کہ خراسان نے امام بخاری جیسا انسان پیدا نہیں کیا۔ یہ کہتے ہیں جملہ ما اخرجت خراسان مثلا، امام بخاری جیسا کوئی آدمی خراسان نے پیدا نہیں کیا۔ خراسان ایک جو بڑا اسٹیٹ ہے جو اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا، جن میں فن حدیث کے بڑے بڑے علماء موجود تھے۔ ایسا نہیں کہ کوئی نہیں تھا وہاں پر، وہ ایک ہی عالم تھے۔ بہت بڑے بڑے علماء، فن حدیث کے بہت بڑے علماء کی بڑی تعداد تھی۔ اس کے باوجود امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا ما اخرجت خراسان مثلا، امام بخاری جیسا شخص خراسان نے پیدا نہیں کیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں،
یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام احمد بن حنبل۔ امام احمد بن حنبل کیا ہے؟ فن حدیث کے بھی امام ہیں اور فقہ کے بھی امام ہیں۔ آپ کو اہل السنہ کا لقب بھی ملا ہے۔ آپ کو ایمان اور عقیدے میں ایک بڑا عالم مانتے ہیں۔ اتنے بڑے فن حدیث کے عالم اور اتنے بڑے فن حدیث کے ماہر اور اتنے بڑے فن حدیث اور فقہ کے عالم اور ایمان اور عقیدے کے متعلق اتنے بڑے عالم یہ کہہ رہے ہیں کہ امام بخاری جیسا آدمی خراسان نے پیدا نہیں کیا۔ یہ لقب، یہ الفاظ حضرت احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ادا کیا امام بخاری کے لیے۔ دوسرا نمبر 2 دوسرا قول ہے علی ابن المدینی۔ علی ابن المدینی فن حدیث کے اونچے درجے کے عالم ہیں۔ فن حدیث کے اونچے درجے کے عالم ہیں۔ علم العلل، علت یعنی فن کی جو باریکیاں ہیں حدیث کی، یہ حدیث کیسی ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث موضوع ہے، اور اس کی علت بتانے میں جو ماہر ہیں، فن حدیث کے اونچے درجے کے عالم ہیں علی ابن المدینی۔ وہ کہتے ہیں، ان کی رائے یہ ہے، جنہوں نے علم الحدیث کے اصول اور قواعد کو ترتیب دیا ہے، علم الحدیث کے اصول اور قواعد کو انہوں نے ترتیب دیا ہے، ان کا کہنا ہے، ان کی رائے یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں، لم یر البخاری مثل نفسی۔ دوسروں کی بات تو چھوڑو، امام بخاری نے اپنی زندگی میں اپنے جیسا کوئی آدمی دیکھا نہیں۔ لم یر البخاری، بخاری نے نہیں دیکھا، مثل نفسی، اپنے جیسا کوئی آدمی امام بخاری نے نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے ہم لوگ ہمارے جیسا محنت کرنے والا، ہمارے جیسا کام کرنے والا، ہمارے جیسی بات کرنے والا، ہمارے جیسا عمل کرنے والا، ہم نے کسی کو ویسا ہی کر۔ بھائی آپ جس کام کو پوچھ رہے ہیں میرے پاس کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، میرے سے بھی اچھا کام وہ کرتے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، یا جیسا میں ماڈل بناتا ہوں ویسا ہی وہ آپ کو بنا کر کے دیں گے، فلاں کے پاس جائیں۔ دنیا کے لوگ یہ کہہ کر کسی کو بھیج دیتے ہیں۔ علی ابن المدینی یہ کہہ رہے ہیں کہ امام دوسروں کے بارے میں تو چھوڑو، امام بخاری خود اپنے جیسا کسی آدمی کو نہیں دیکھا۔ یہ آپ اپنی مثال آپ ہیں، ان کا کوئی ثانی نہیں۔ نمبر 3 اسحاق ابن راہوی یہ کہتے ہیں، اگر یہ امام بخاری امام حسن بصری کے زمانے میں ہوتے، امام حسن بصری کون ہیں؟ تابعی میں سے ہیں، اور تابعین کے امام ہیں، وہ صحابہ کے شاگردوں میں سے ہیں یہ امام حسن بصری۔ تو اسحاق ابن راہوی یہ کہتے ہیں کہ اگر امام بخاری رحمہ اللہ امام حسن بصری کے زمانے میں بھی ہوتے، جو فن حدیث کے وہ بھی ایک عالم ہیں، ان کے زمانے میں بھی ہوتے تو لوگ امام بخاری کے محتاج ہوتے۔ حسن بصری کے زمانے میں بھی ہوتے تو لوگ ان سے بے نیاز نہیں ہوتے، بلکہ ان کے محتاج ہوتے۔ امام حسن بصری بھی ان کے پاس حدیث کے علل کے بارے میں اور حدیث کے متعلق ان سے پوچھتے۔ کتنی بڑی بات ہوئی، بہت بڑی بات ہوئی جو یہ انہوں نے پیش کیا۔ اور پھر سبب بتاتے ہیں کہ فی الحدیث و معرفتہ و فقہ، حدیث کی واقفیت، یہ حدیث اس طرح کی ہے، حدیث کی فقہ، اس کی سمجھ، اس کے معاملے میں، حدیث کے معاملے میں اور اس کے فقہ کے معاملے میں حسن بصری بھی امام بخاری کے محتاج ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ محدثین میں سے ہیں، ائمہ اربعہ فقہا میں سے ہیں، اور محدثین کا کام کیا ہے؟ حدیث کو روایت کرنا ہے، حدیث کو بتانا ہے،
فقہا کا کام کیا ہے؟ حدیث سے مسائل کو مستنبط کرنا ہے، ان کا یہ کام ہے۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ امام بھی تھے حدیث کے، اور حدیث صحیح ہے ضعیف ہے اس کے معاملے میں بتاتے، اور فقہ کے معاملے میں بتاتے۔ آپ اسحاق ابن راہویہ کہتے ہیں کہ حسن بصری کے زمانے میں بھی اگر امام بخاری ہوتے تو امام بخاری سے بے نیاز نہیں ہوتے۔ تو یہ اقوال جو آپ نے سنا ہے یہ امام بخاری کے اساتذہ کے درجے میں آتے ہیں۔ یہ لوگ، یہ تمام احباب جو اپنے اقوال پیش کر رہے ہیں یہ امام بخاری کے اساتذہ کے درجے میں آتے ہیں۔ بہت بڑی انہوں نے شہادت دی ہے۔ امام ذہبی سیر میں اور البدایہ و نہایہ اور امام بخاری کی سیرت لکھنے والے اکثر لوگوں نے یہ بات ان کے بارے میں یہ شہادتیں اور یہ گواہیاں، عظیم گواہیاں اور عمدہ باتیں کی ہیں۔ نمبر 4، ابو بکر ابن ابی شیبہ۔ ابو بکر ابن ابی شیبہ یہ بھی ایک محدث ہیں، یہ بھی اساتذہ کے درجے میں آتے ہیں۔ کس کے؟ امام بخاری رحمہ اللہ کے۔ اور اس کے بعد نمبر 5، محمد بن عبداللہ بن نمیر۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر وہ کہتے ہیں کہ ما رأینا مثلہ، امام بخاری جیسا کوئی آدمی ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ بھی اساتذہ کے درجے میں آ رہے ہیں، ان کے بھی یہی اقوال ہیں۔ نمبر 6، علی ابن حجر وہ کہتے ہیں کہ لا اعلم مثلہ، امام بخاری جیسا آدمی کو میں نہیں جانتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے جیسے آدمی کو میں نہیں جانتا۔ شخصیت تھی ہی ایسی کہ زبانیں کھل کر بولے کہ سب لوگ گواہی دیتے گئے کہ شخصیت ایسی ہے۔ تمام کے تمام ان کے اساتذہ اور ان کے شاگرد، ان کے ہم اثر ساتھیاں سب اس طریقے سے بہترین جملے، بہترین الفاظ ان کے بارے میں ادا کرتے گئے۔ نمبر 7، محمود بن نظر بن سہل۔ محمود بن نظر بن سہل امام بخاری کے بعد کے دور کے ہیں، یہ وہ شوافی میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دخلت البصرۃ والشام والحجاز والکوفہ، میں بصرہ، شام اور حجاز مکہ مدینہ میں آتا ہے، اور کوفہ، ان علاقوں کے اندر میں داخل ہوا۔ یہ علم کے مراکز ہیں، یہ علم کے مراکز ہیں، ان مراکز میں میں داخل ہوا۔ وہ کہتے ہیں وَرَأَيْتُ عُلْمَاءَهَا كُلَّمَا جَرَى ذِكْرُ محمد ابن اسماعیل بخاری فَضَّلُوهُ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ کہتے ہیں کہ میں اس علم کے جو مراکز ہیں، کوفہ، بصرہ، حجاز، شام، میں یہاں پر گیا تو میں نے دیکھا کہ جب ان کی مجلسوں میں امام بخاری کا تذکرہ ہوتا تو وہ علماء خود اپنے معاملے میں امام بخاری رحمہ اللہ کو بہتر سمجھتے تھے۔ بڑے بڑے علم کے مراکز ہیں یہ تمام علم کے مراکز میں جہاں پر بھی میں داخل ہوا تو سب کے سب امام بخاری رحمہ اللہ کا جب تذکرہ ان کے سامنے آتا تو سب کے سب یہ کہتے کہ امام بخاری کو تمام کے تمام بہتر سمجھتے، اور یہ کہتے کہ ہم سب سے افضل ہیں۔ فَضَّلُوهُ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ کہتے کہ ہم سب سے افضل ہیں، یہ سب اس کے قائل تھے۔ نمبر 8، فلاس۔ امام بخاری کہا کرتے تھے، بہت بڑا جملہ امام بخاری کا ایک مشہور جملہ ہے۔ وہ جملہ کیا ہے کہ مجھے 1,00,000 صحیح حدیثیں یاد ہیں اور 2,00,000 غیر صحیح حدیثیں یاد ہیں۔ یہ امام بخاری کا جملہ ہے۔ 3,00,000 حدیثیں امام بخاری کو یاد ہے، اس میں 1,00,000 صحیح حدیثیں اور 2,00,000 غیر صحیح حدیثیں۔ فلاس یہ کہتے ہیں کہ کل حدیث، ہر وہ حدیث جسے امام بخاری نہیں جانتے وہ حدیث ہی نہیں۔ امام بخاری اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں 3,00,000 حدیثیں مجھے یاد ہیں، لیکن فلاس یہ کہہ رہے ہیں کل حدیث، ہر وہ حدیث
جسے امام بخاری نہیں جانتے وہ حدیث ہی نہیں ہے۔ فن حدیث کے بڑے علماء میں سے ہیں یہ کون؟ فلاس یہ فن حدیث کے بڑے علماء میں سے ہیں۔ ان کی یہ گواہی ہے کہ امام بخاری کو ہر وہ حدیث معلوم ہے جو حدیث کہلاتی ہے۔ اگر امام بخاری نہیں جانتے تو وہ حدیث نہیں ہے۔ نمبر 9، امام ذہبی کہتے ہیں کہ امام بخاری کے زمانے کے علماء یا بعد کے علماء، علم حدیث کی بات ہو یا فقہ کی بات ہو، بہت سارے علماء حدیث کے بعد میں اور فقہ کے بعد میں امام احمد بن حنبل اور اسحاق ابن راہوہ کو بہت بڑا عالم سمجھتے تھے، اور سمجھنے کے باوجود یہ کہتے تھے کہ اسحاق ابن راہوہ اور امام احمد بن حنبل سے بھی بڑھ کر امام بخاری کو مانتے تھے۔ فقہ میں بھی اور حدیث کے بعد میں بھی امام احمد بن حنبل اور ان کے استاد اسحاق ابن راہوہ ان سے بھی بڑھ کر امام بخاری کو مانتے تھے۔ یہ بہت بڑی گواہی ہے۔ خود اسحاق ابن راہوہ کہتے ہیں، جو ان کے استاد ہیں امام بخاری کے، ہوا ابصر منی، مجھ سے زیادہ دین کی سمجھ رکھنے والے امام بخاری ہیں۔ استاد خود یہ گواہی دے رہے ہیں کہ مجھ سے زیادہ دین کی سمجھ رکھنے والے امام بخاری ہیں۔ جب استاد اپنے شاگرد کے بارے میں یہ کہے کہ میرے سے زیادہ دین کی سمجھ رکھنے والے ہیں، تو یہ کتنی بڑی گواہی ہوگی۔ بہت بڑی گواہی انہوں نے دیا۔ یہ علمی رتبہ امام بخاری رحمہ اللہ کو ملا ہے۔ نمبر 10، مرجع بن رجع، امام بخاری کو سارے علماء پر ویسی ہی فضیلت حاصل ہے۔ یہ کہتے ہیں مرجع بن رجع، امام بخاری رحمہ اللہ کو سارے علماء پر ویسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی گواہی ہوگی۔ صحابی و تابعی اس سے مراد نہیں ہے، صحابی اور تابعی اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ امام بخاری کے دور کے علماء اس سے مراد ہے کہ امام بخاری کو انہوں نے اتنی بڑی عظیم گواہی دی۔ ایک اور قول انہی سے ہے، مرجع بن رجع سے ہے، انہی کا ایک اور قول ہے، وَآیَةٌ مِّنْ آیَاتِ اللَّهِ تَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ۔ امام بخاری کے بارے میں یہ کہتے ہیں مرجع بن رجع کہ یہ زمین پر امام بخاری رحمہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ اتنی بڑی گواہی انہوں نے دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نشانی کا مطلب یہ ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ کا خیال آ جائے اور جس کو دیکھ کر عبادت کی طرف رغبت ہو اور جس کو دیکھ کر دین کی طرف آدمی آگے بڑھے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کی نشانیاں ہیں یہ چاند، یہ سورج، یہ آسمان، یہ زمین، یہ تارے، سیارے، یہ پہاڑ، یہ تمام چیزیں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی کہا، یعنی ان کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں یاد آتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی شخصیت ہی ایسی کہ وہ کہتے ہیں آیات من آیات اللہ تمشی علی الارض، وہ زمین پر اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے۔ نمبر 11، محمد بن یحییٰ زہلی، محمد بن یحییٰ زہلی، یہ نام پہلے بھی آ چکا ہے، ہمارے پچھلے درس میں ان کا نام آ چکا ہے۔ یہ کون ہے؟ محمد بن یحییٰ زہلی، جی استاد ہیں، ماشاء اللہ، جزاک اللہ ماشاء اللہ۔ محمد بن یحییٰ زہلی یہ آپ کے شیوخ میں سے، آپ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ تو ایک وقت امام بخاری کے ساتھ بیٹھے تھے کہ حدیث کی علت کے بارے میں، عمل کے بارے میں، جو فن کے لوگ جانتے ہیں کہ عمل کا جو علل کا مطلب کیا ہوتا ہے، علت کسے کہتے ہیں، علل کسے کہتے ہیں، فن حدیث کے علماء ہی یہ بتا سکتے ہیں۔ بہت سی حدیثیں صحیح نظر آتی ہیں، لیکن حقیقت میں
جب فن حدیث کے معاملے میں جا کر اسے ٹٹولتے ہیں تب معلوم ہوتا ہے یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث ضعیف ہے، اسی وقت معلوم ہوتا ہے۔ ایسے عیب یا خلل اس کے اندر تلاش کرنا ہوتا ہے، ایک عام طالب علم بھی اس کو پہچان نہیں سکتا۔ علل، حدیث کی علت کے بارے میں جب وہ امام بخاری کے یہ شیوخ محمد بن یحییٰ ذہلی، جو اس سے پہلے ابھی آپ کے سامنے بچہ بتایا کہ آپ کے شیوخ میں سے، آپ کے استاد میں سے ہیں، تو ہم نے ان کا جو تذکرہ کیا تھا وہ خلق قرآن کے بارے میں کیا تھا۔ تو وہاں کے جو گورنر کے ساتھ جو مل کر کے انہوں نے اس کا سپورٹ دیا، محمد بن یحییٰ ذہلی نے، تو اس طرح خلق قرآن کے مسئلے میں انہوں نے ساتھ دیا تھا۔ تو یہ امام بخاری کے شیوخ میں سے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس فن کے بارے میں، علل اور علت کے اس فن کے بارے میں اور کنیت کے بارے میں، یعنی بہت ساری کنیتیں ہیں حدیث کو۔ ابو بکر، ابو عبداللہ نے اس کو روایت کیا ہے، ابو بکر نے اس کو روایت کیا ہے، ابو عبداللہ نے اس کو، ابن عمر نے دیا ہے، فلاں 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 نے، فلاں نے، فلاں نے، ایک ہی نام کے کئی لوگ ہیں۔ تو ان کی کنیت کے بارے میں جانکاری لینا، ان کے بارے میں معلومات کرنا، تو ان سے وہ سننا، یہ تمام چیزیں۔ تو محمد بن یحییٰ ذہلی امام بخاری سے سوال کرتے اس علت کے بارے میں کہ آپ بتائیں اس کی علت کیا ہے، علل کے بارے میں سوال کرتے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ محمد بن یحییٰ ذہلی کو اس طرح ان کا جواب دیتے، کسی حدیث کی علت کے بارے میں پوچھتے تو جیسا ایک کمان سے تیر نکلتی ہے اس طرح تیزی سے اس کا جواب دے دیتے۔ اور یوں کہا گیا، انہوں نے یہ کہا محمد بن یحییٰ ذہلی نے، جب میں کسی حدیث کی علت کے بارے میں، علل کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ سے پوچھتا تو ایسا بول کر، ایسا اتنی آسانی کے ساتھ بول دیتے گویا کسی نے ان سے سورہ اخلاص پڑھنے کا مطالبہ کیا ہو۔ سورہ اخلاص پڑھنے کا کسی نے مطالبہ کیا ہو۔ امام بخاری کے شیخ، ان کے استاد جب ان کے کسی حدیث کی علت کے بارے میں پوچھتے تو فر سنا کر وہاں سے نکل جاتے، تو ایسا محسوس ہوتا کہ ان کو کسی نے سورہ اخلاص سنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ تو اس طرح امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ نے ان کے متعلق گواہیاں دی اور ان کے متعلق بہت ساری باتیں انہوں نے پیش کیا۔ تو اب چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ نمبر 12 امام ترمذی نمبر 12 ان کا قول ہے۔ اور امام ترمذی کون ہے؟ جی جزاک اللہ، امام بخاری کے مشہور جو شاگرد ہیں ان میں سے ایک امام ترمذی بھی ہے۔ تو علل کے باب میں ایک بڑے امام ہیں، کون؟ امام ترمذی۔ یہ حدیث کس درجے کی ہے فوراً اس کا علم ان کے پاس تھا، وہ بتاتے تھے امام ترمذی، اور وہ کہتے ہیں کہ لم ارى بالعراق ولا فی خراسان فی معنى العلل والتاریخ ومعرفته الاسانید اعلم من البخاری۔ امام ترمذی امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں علتوں کے بارے میں، اور تاریخ مطلب ڈیٹ نہیں، تاریخ جب راویوں کے ساتھ آتی ہے تو ان کے حالات، کہاں پیدا ہوئے، کہاں علم حاصل کیا، کتنے سال زندہ رہے، کیا خدمات کیا، کب ان کی وفات ہوئی، اس کے متعلق اسے تاریخ کہتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ علتوں کے بارے میں اور تاریخ کے بارے میں، یعنی راوی کے حالات کے بارے میں، ان کی پیدائش کے بارے میں، انہوں نے کہاں سے علم حاصل کیا ہے، یہ تاریخ اور علل کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو امام بخاری سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ جو علل کے سب سے بڑے عالم ہیں امام ترمذی، انہوں نے یہ گواہی دی کہ لم ارى بالعراق ولا فی خراسان، عراق اور خراسان میں اور علل اور تاریخ کے بارے میں اور ان کے اسانید، ان کے سندوں کے بارے میں امام بخاری سے بڑا عالم ہم نے نہیں دیکھا۔ ایک دن
ہم عبداللہ بن مریر کے پاس تھے. کہتے ہیں ایک دن ہم عبداللہ بن مریر کے پاس تھے. امام بخاری سے متاثر ہو کر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس امت کے لیے زینت بنایا ہے. کس نے کہا؟ عبداللہ بن مریر نے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس امت کے لیے زینت بنایا ہے. امام ترمذی کہتے ہیں فاستجیب لہ فی. میری رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کر لیا. جو انہوں نے دعا دی اللہ تعالیٰ نے، میری رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن مریر کی ان الفاظ اور ان کی دعا کو قبول کر لیا. فاستجیب لہ فی. میری رائے یہ ہے کہ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور امت کے لیے ان کو زینت بنا دیا. اور اس کے بعد نمبر 13 محمد ابن ابی حاتم. یہ بھی لفظ کئی مرتبہ گزر چکا ہے ہمارے درس میں. محمد بن ابی حاتم کون بتا سکتے ہیں یہ کون ہے؟ محمد ابن ابی حاتم. محمد ابن ابی حاتم امام بخاری کے شاگردوں میں سے ہے. کہتے ہیں کہ امام بخاری کے رتبے کا اندازہ لگاتے ہوئے میں نے اپنے ساتھیوں کو کہتے ہوئے سنا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں کو کہتے ہوئے سنا کہ امام بخاری کا رتبہ کا اندازہ بتاتے ہوئے محمد بن سلام کی مجلس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. امام بخاری اور آئے، بیٹھے اور چلے گئے. ہماری اس مجلس میں امام بخاری آئے، بیٹھے اور چلے گئے. تو یہ کہتے ہیں کہ محمد بن سلام نے کہا کلما دخل علی ھذا الصبی تحیرت والبس علی امر الحدیث وغیرہ ولا ازال خائفا ما لم یخرج. اتنی بڑی بات یہ کہہ رہے ہیں، ان کی یہ گواہی ہے. کہتے ہیں کہ جب بھی یہ بچہ، ابھی امام بخاری چھوٹے تھے، وہ کہتے ہیں کہ محمد بن سلام جب یہ چھوٹے بچے تھے امام بخاری، یہ بچہ جب بھی میرے پاس آتا ہے تو میں حیران و پریشان رہتا ہوں اور حدیث کے معاملے میں تذبذب کا شکار میں رہتا ہوں کہ کب یہ مجھے کس طرح کا سوال کر دے. میں اس سے ڈرتا رہتا ہوں یہاں تک کہ یہ چلے جائے تو میرا ڈر دور ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ بہت بڑی گواہی محمد بن سلام کی محمد ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے. گویا امام بخاری جس مجلس میں آتے ہیں اور بیٹھ کر چلے جاتے ہیں تو وہاں اچھے کی ہوا اکھڑ جاتی ہے. وہ لوگ ڈر جاتے ہیں امام بخاری کس درجے کے عالم ہیں، کیسی شخصیت ہے، ان کے علم کا رتبہ کیا ہے، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اساتذہ کو یہ اگر ڈر ہو، اساتذہ کے اندر یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ اپنے شاگرد کے بارے میں کہ یہ آئے ہیں، بیٹھے ہیں، یہ سوال کریں گے، تو یہ شخصیت کیسی ہے؟ یہ بہت بڑی شخصیت ہے. تو اسی طرح نمبر 14 یحییٰ بن جعفر بلندی. یہ کہتے ہیں کہ امام ذہبی نے نقل کیا ہے ان سے، اگر مجھے یہ قدرت حاصل ہوتی، اگر مجھے یہ قدرت حاصل ہوتی کہ میں اپنی عمر امام بخاری کو لگا دوں، اگر مجھے یہ قدرت حاصل ہوتی کہ میری اپنی عمر امام بخاری کو لگا دوں تو میں ضرور ایسا کرتا. بہت سارے لوگ ابھی بھی اس زمانے میں کسی کی محبت میں آ کر کہتے ہیں کہ میری بھی عمر آپ کو لگ جائے، میری بھی عمر آپ کو لگ جائے. تو یہ کہتے ہیں کہ اگر میرے اندر یہ قدرت ہوتی کہ میری عمر کو کاٹ کر کے میں آپ کو دے دوں تو ضرور میں امام بخاری کو میری عمر کاٹ کے دیتا، اس لیے کہ میرا اس دنیا سے جانا صرف ایک عام آدمی کی موت ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کا اس دنیا سے جانا یہ ایک علم کی موت، علم کا نکل جانا ہے. تو گویا اس طرح ہم نے آپ کے سامنے مکمل 14 اقوال آپ کے سامنے ذکر کیے. کتنے اقوال؟ 14 اقوال ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے. یہ کن کے اقوال ہیں؟ یہ ان کے اقوال ہیں
جو امام بخاری رحمہ اللہ کو بالکل قریب سے جانتے ہیں، اور یہ ان کے اقوال ہیں جو آپ کے اساتذہ کے درجے میں آتے ہیں، اور یہ ان کے اقوال ہیں جو آپ کے شاگرد کے درجے میں آتے ہیں، اور یہ ان کے اقوال ہیں جو آپ کے ہم اثر ساتھیوں میں سے ہیں، اور یہ ان کے اقوال ہیں جو آپ کی مجلس میں دسیوں مرتبہ بیٹھے ہیں۔ تو ان کے جو چھوٹے چھوٹے جو جملے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کے متعلق، ان کو گواہی دینے کے بارے میں کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس طرح ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے، میں تمام جو معتبر نمایاں علماء ہیں ان کے اقوال کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہ پہلا پہلو ہے۔ دوسرا پہلو امام بخاری کے شخصیت کو مکمل کرنے کے لیے، دوسرا پہلو جو ان کی عملی زندگی میں وہ کیسے تھے، وہ کیسا عمل کرتے تھے۔ ایک آدمی صرف بولتا رہتا ہے، ماشاءاللہ کیا بولتی ہیں حضرت، کیا بولتی ہیں، بہت زبردست بیان حضرت کا، بیان حضرت کا سنے تو ہم کے اوپر کاٹے آ جا رہے، بہت زبردست بولتی ہیں حضرت، بہت اچھا بولتی ہیں، پورے محفل کو جگا دیتی ہیں، بہت زبردست آواز ہے، اور نہاری بولے تو پورے چلے کھانا۔ اگر عمل نہیں ہے تو پورا پانی ہے، پورا بیکار ہے۔ علم وہ نہیں ہے جو عمل سے خالی ہو، علم اصل وہ ہے جو عمل کے ساتھ ہو۔ عملی زندگی امام بخاری رحمہ اللہ کی عملی زندگی، کیسے آدمی تھے امام بخاری رحمہ اللہ، ان کے معاملات کیا تھے، ان کا چلنا پھرنا کیسا تھا، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، ان کی تجارت کیسی تھی، ان کا لین دین کیسا تھا، لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات کیسے تھے، وہ لوگوں کو قرض دیتے تو وصول کیسے کرتے تھے، وہ لوگوں کے ساتھ کس طرح کے معاملات کرتے تھے، اس کو ہم جانیں گے۔ کچھ واقعات میں آپ کو امام بخاری رحمہ اللہ کے سناتا ہوں جو سر فہرست ان کے عملی زندگی کے معاملات میں سے آتے ہیں۔ ہم نے ان کی علم کے متعلق یہاں پر بات نہیں کریں گے، علم کے متعلق تو ان کی بات ہو گئی ہے۔ تو عمل کے میدان میں امام بخاری رحمہ اللہ کس طرح کی شخصیت تھی، کیسی مثالی شخصیت تھی۔ پہلا واقعہ محمد بن ابی حاتم جو آپ کے شاگرد ہیں، محمد بن ابی حاتم ہی نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ابو معشر الزریر کہتے ہیں نابینے کو، ابو معشر سے انہوں نے کہا، امام بخاری نے کہا، اے ابو معشر اجعلنی فی حلی یا ابا معشر، وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے کچھ حق تلفی کی ہے، مجھے معاف کر دو اے ابو معشر۔ وہ نابینا ہے، تو وہ سوال کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں، فقال من ای شیء، اے امام بخاری رحمہ اللہ، امام بخاری سے کہہ رہے ہیں، امام بخاری بتاؤ کہ میں کس معاملے میں آپ کو معاف کروں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رویت یوما حدیثا، میں نے ایک دن حدیث بیان کیا، فنظرت الیک وقد اعجبت به وانت تحرك رأسك ويدك فتبسمت من ذلك۔ اے ابو معشر، ایک دن میں نے حدیث بیان کیا، نابینا ہے وہ، میں ایک دن تمہارے سامنے حدیث بیان کیا تو تم اس حدیث کو سن کر کے تم جھوم اٹھے، تم نے اپنے سر کو ہلایا اور اپنے ہاتھوں کو حرکت دی، تو میں نے تمہاری یہ حرکت دیکھ کر ہنس دیا، اس کا احساس تم کو نہیں، اس کے بارے میں تمہیں معلوم نہیں۔ ہو سکتا ہے میرے اندر، میرے دل میں یہ آئے کہ میں حدیث کا عالم ہوں، میں حدیث کا علم رکھنے والا ہوں، اور میرے سامنے جو آپ بیٹھے ہیں ابو معشر، تم کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، میں تم کو کمتر سمجھ رہا ہوں، یہ سمجھ کر میں نے ہنس دیا آپ کو، یہ کس معاملے میں نے ہنسا؟ اے ابو معشر، میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ تم مجھے معاف کرو، یہ تمہارے بارے میں تم ایک نابینا آدمی ہو، میں تمہاری اس حرکت کو دیکھ کر کے میں نے ہنس دیا، مسکرا دیا،
اے ابو معاشر تم مجھے معاف کرو۔ تو ابو معاشر فوراً یہ کہتے ہیں کہ انت فی حلی رحمک یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ میں نے آپ کو معاف کر دیا، اللہ تم پر رحم کرے۔ تو امام بخاری کی شخصیت ایسی ہے، آپ عملی میدان میں ایسے ہو سکتا نظر انداز کر دیتے، وہ نابینا ہے وہ چھوڑ دیتے، لیکن جا کر ان سے معافی مانگ رہے ہیں اور ان کو وہ بات یاد نہیں جو ان کو یاد دلا کر پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ ایسا معاملہ میرا ہو گیا تھا، اس لیے تم مجھے معاف کر دو۔ تو محسوس کیا امام بخاری نے یہ میرا محتاج ہے یا اندھا ہے، جو کچھ اس وقت ان کے دل میں آیا تھا انہوں نے معافی مانگنا سمجھا، ان کی لا علمی کا مذاق ہے یہ سمجھا، تو یہ حق تلفی ہے یہ سمجھ کر فوراً ان سے معافی مانگنا شروع کیا۔ تو کسی کو بھی کسی معاملے میں ہم کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، یا ہم کو یہ معلومات ہیں یہ سمجھ کر کسی کی تذلیل بھی نہیں کرنا چاہیے، کسی کو ذلیل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور محمد بن ابی حاتم کہتے ہیں کہ یہ معاملہ امام بخاری کا اکیلے ابو معاشر کے پاس نہیں ہوا، ہم لوگ بیٹھے تھے ہمارے سامنے امام بخاری نے معافی مانگی ابو معاشر سے، کتنی بڑی بات ہے۔ ایک مجلس میں کسی سے معافی مانگنا اور ان کے سامنے اس غلطی کا اظہار کرنا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ امام بخاری کی یہ شخصیت تھی، یعنی ان کا ظاہر بھی ان کا باطن بھی اسلام اور شریعت کا پابند تھا امام بخاری رحمہ اللہ۔ نمبر 2، دوسرا واقعہ ہم بیان کرتے ہیں، یہ بھی محمد ابن ابی حاتم کا نقل کیا ہوا واقعہ ہے کہ ہم فربرن میں تھے، بخاری کا جو مقام ہے تو وہاں تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کتاب التفسیر لکھ رہے تھے، اس وقت کتاب التفسیر لکھ رہے تھے کہ ایک روز ہر دن کے معاملے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے بہت زیادہ حدیثیں سنائی، بہت زیادہ، ہر دن حدیث بیان کرتے تھے، ہر دن حدیث سناتے تھے، لیکن حسب معمول بہت زیادہ حدیثیں امام بخاری رحمہ اللہ نے حد سے زیادہ بیان کر دیا، اور کتاب التفسیر لکھ رہے تھے۔ تھک کر کے امام بخاری تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے فریش ہونے کے لیے، کہ پھر بیٹھے پھر حدیث بیان کریں، پھر حدیث سنائیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کے جو یہ شاگرد ہیں محمد ابن ابی حاتم، انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے کہا کہ آپ کون سا ایسا دن گزرا ہے کہ آپ نے حدیث ہم کو سنایا یا لکھوا دیا جو ایسی حدیث ہو، یعنی بغیر ثبوت والی ہو؟ ایسا کوئی کبھی آپ نے ایسا معاملہ ہمارے ساتھ کیا نہیں، ایسا ہوا نہیں کہ آپ نے سنا دیا ہے اور تھکان کی وجہ سے ہو یا اور کسی وجہ سے ہو، بغیر ثبوت والی ایسی کوئی روایت ہمارے پاس لکھا ہے؟ آپ تھکے ہوئے ہیں تب بھی لکھاتے ہیں، تب بھی بیان کرتے ہیں حدیثوں کو، آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں تب بھی آپ حدیثوں کو بیان کرتے ہیں، لیکن آج اسپیشل آپ جا کر تھوڑا لیٹ کر فریش ہو کر سنانے کا مطلب کیا ہے؟ ایک آدمی ہوتا ہے کہ میں تھک گیا ہوں، اس تھکاوٹ میں کیا کیا بول دوں گا معلوم نہیں، تم لکھ لو گے، ایسا ہوتا ہے۔ ایسا ہوا ہی نہیں اب تک امام بخاری کی زندگی میں، کیوں اس طرح کیا؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ دیکھو میں تھکا ہوا تھا، اس لیے میں آرام کرنا چاہا کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں یہ علاقہ سرحدی علاقہ ہے، یہ علاقہ سرحدی علاقہ ہے، اور یہاں اس سرحدی علاقے میں مسلمان رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کبھی بھی کوئی حملہ آور لشکر ہمارے اس مسلمانوں کے اس سرحدی علاقے میں آ کر حملہ کر دے، تو اس لیے ہم کو چست و چوبند بھی رہنا چاہیے، جب وہ ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئیں تو ہم ان سے لڑنے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے، اگر ہم تھکے ہوئے رہیں تو ہم کسی سے لڑ نہیں سکتے، تو اس لیے میں نے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ تو جہاں آپ فن حدیث کے امام ہیں، فقہ کے امام ہیں، وہیں آپ ان تمام چیزوں کا بھی خیال رکھ رہے ہیں کہ صرف ہم کو یہ کام ہی نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم کو چوکنا رہنا ہے کہ ہم جس علاقے میں رہ رہے ہیں یہ سرحدی علاقہ ہے، یہاں ہو سکتا ہے کبھی بھی کوئی حملہ آور ہو جائے، اس لیے میں نے اپنی اس تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے
یہاں پر آرام کیا، اگر دشمن ہمراہ آور ہو جائیں تو ان کے ساتھ ہم لڑ سکیں۔ تیسرا واقعہ، یہ واقعہ بھی نقل کرنے والے محمد بن ابی حاتم آپ کے شاگرد یہ نقل کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی سوچنے کا واقعہ ہے کہ کس طرح کا معاملہ امام بخاری کی شخصیت میں، ان کی زندگی میں ایسا ہوا ہے، تو اس معاملے میں تو کوئی برداشت نہیں کرتا ہے۔ تو کیا ہے، دیکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی نے قرض لیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی نے قرض لیا، اور یاد رہے یہ بات کہ امام بخاری رحمہ اللہ ایک مالدار آدمی ہے۔ اس طرح کوئی ایسے آدمی نہیں تھے کہ آپ کے پاس مال نہیں، آپ فقیر آدمی ہیں، ایک وقت کھائے تو پھر آپ کے پاس کچھ نہیں، ایسا نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی جب ہم نے شروع میں بات چیت کی تو ہم نے کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے والد صاحب مال آدمی تھے، انہوں نے اپنی اولاد، اپنی بیوی بچوں کے لیے ایک بہت بڑا ڈھیر سارا مال انہوں نے چھوڑ کر کے گیا۔ تو الحمدللہ امام بخاری رحمہ اللہ ایک مالدار شخصیت تھی، انہوں نے ایک آدمی کو قرضہ دیا، اور وہ قرضہ دینے کے بعد وہ آدمی قرضہ نہیں لوٹایا، امام بخاری کو ستاتا رہا، قرضہ نہیں لوٹایا۔ امام بخاری کے گاؤں کے فربر کے قریب ایک نہر تھی، اس کے اس طرف میں ایک شہر تھا آمل، شہر کا نام ہے آمل، اور اس شہر میں وہ چلا گیا، یہاں قرض لیا، اب امام بخاری کو نہیں دے سکا، بہت دن سے نہیں دیا، اور پھر وہ کیا کیا، وہ آمل کو چلا گیا۔ آمل کو جانے کے بعد تو یہاں امام بخاری نے اور ان کے ساتھیوں نے دیکھا کہ یہ آمل چلا گیا ہے۔ پھر چند دنوں کے بعد وہ آمل سے پھر واپس فربرن کو آیا، امام بخاری کے اس گاؤں کو آیا۔ تو لوگوں نے کہا امام بخاری سے کہ اس کے پاس جائیں گے، آپ کو قرضہ دینا ہے، وہ آدمی چلا گیا تھا، اب وہ آیا ہے واپس، اس کو جا کر پوچھیں گے۔ تو امام بخاری نے جواب کیا دیا کہ وہ آدمی سفر سے آیا ہے، اب اسے جا کر کیوں پریشان کریں، چند دن رہنے دو، سکون سے رہے، بیچارہ اس کی سفر کی تھکان دور ہو جائے، وہ تھکان دور ہونے کے بعد ہم اس سے جا کر سوال کرتے ہیں۔ اب ساتھ میں رہنے والے جو تھے وہ بار بار امام بخاری کو کہہ رہے تھے کہ اب جا کر پوچھو، اب جا کر پوچھو، لیکن وہ پھر آمل سے نکل کر پھر دوسرے علاقے کو چلا گیا جس کا نام ہے خوارزم، اس علاقے کو چلا گیا۔ تو پھر امام بخاری کے ساتھ میں رہنے والوں نے کہا کہ آپ نے اسے پوچھا ہی نہیں، وہ پھر آمل سے نکل کر خوارزم کو چلا گیا۔ تو اس طرح کرتے ہیں کہ آمل کے گورنر کو آپ ایک خط لکھیں کہ وہ خوارزم کے گورنر کو یہ خط لکھے کہ آپ کے علاقے میں امام بخاری کو قرضہ دینا ہے، ایک آدمی پیسہ دینا ہے، وہ آپ کے علاقے میں آ کر ہے، اس آدمی کو اپنے پکڑ میں لے اور پکڑ میں لے کر امام بخاری کا پیسہ لوٹائے۔ یہ کس کو کرنا ہے کام؟ امام بخاری کو کرنا ہے۔ امام بخاری کے ساتھ میں رہنے والے کہہ رہے ہیں کہ آپ آمل کے گورنر کو خط لکھیے۔ تو امام بخاری کیا کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، اگر میں نے آمل کے گورنر کو خط لکھا تو وہ ضرور خط لکھے گا خوارزم کے گورنر کو، اور خوارزم کا گورنر اسے پکڑے گا اور پکڑ کر ہمیں پیسہ بھی مانگ کر دے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، اگر میں نے یہ فائدہ آمل کے گورنر سے اٹھایا تو ہو سکتا ہے کبھی آمل کا گورنر مجھ سے فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی خط طلب کرے، میرے سے لیٹر پوچھے کہ آپ یہ خط لکھ کر کے دو، میں اس ملازم کو یاد رکھتے ہوئے، میں اس فائدے کو یاد رکھتے ہوئے کہ آج میں نے اس سے ایک لیٹر مانگا ہے، میں نے اس سے خط مانگا ہے اور میں نے اس سے یہ پوچھا ہے، تو اس فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہو سکتا ہے وہ کبھی دوسرے معاملے میں مجھ سے پوچھے تو میں اسے دینا پڑے گا، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میرے معاملے میں کوئی سفارش کرے، خاموش رہ جاؤ۔ تو پھر خاموش رہ گئے۔ پھر اس کے بعد وہ آدمی خوارزم سے واپس پلٹ کر کے آمل آیا۔ آمل آنے کے بعد اب یہ لوگ بیٹھ کر کے پلان کیے، کون؟ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے ساتھ میں رہنے والے
یہ لوگ بیٹھ کے پلان کیا کہ امام بخاری خط کچھ نہیں لکھتے، نہ اسے جا کر پیسہ مانگتے ہیں، چلو ہم ہی یہ خط لکھیں گے عامل کے گورنر کو کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو یہ پیسے دینا ہے، یہ نہیں دے رہا ہے، ہم ہی خط لکھیں گے۔ اب عامل کا گورنر اس کو بلائے گا، پکڑے گا، اور پکڑ کر کے اسے جو سزا دینا ہے وہ دے گا، اسے مال وصول کرے گا، دے گا۔ اور چھوٹی رقم نہیں تھی، 25,000 درہم تھی، 25,000 درہم۔ اب ایک مالدار آدمی کے پاس ہی رہتی، امام بخاری کتنے مالدار تھے اس سے اندازہ ہو سکتا ہے۔ اس زمانے میں 1 درہم، 2 درہم، 3 درہم میں اچھا بکرا آ جاتا تھا، 3 درہم میں۔ آج اچھا بکرا لینا ہے تو 15,000 20,000 روپے چاہیے، 25,000 تک بھی چاہیے۔ اگر آپ صرف 10-15,000 کا ویلیویشن اس 1 درہم کو لگائے تو تقریباً 7.5 کروڑ روپے ہو جائیں گے۔ 25,000 درہم امام بخاری رحمہ اللہ کے اس نے لیا ہے، نہیں دے رہا ہے۔ اس لیے ان کے ساتھیوں نے بیٹھ کر کے ایک مشورہ کیا کہ چلو ہم ہی ایک خط لکھ دیں گے عامل کے گورنر کو۔ اور انہوں نے کیا کیا، عامل کے گورنر کو امام بخاری کو بتائے بغیر انہوں نے ایک خط لکھ دیا۔ اب جب امام بخاری کے بارے میں قرض کے معاملے میں عامل کے گورنر کو خط لکھا تو تب امام بخاری کو معلوم ہوا، تو بہت غصہ ہوئے امام بخاری اپنے ساتھیوں سے، بہت غصہ ہوئے، کہنے لگے کہ کب سے تمہیں میری فکر مجھ سے زیادہ ہو گئی۔ کیا جملہ تھا؟ کب سے تمہیں میری فکر مجھ سے زیادہ ہو گئی، تم کو کس نے اجازت دیا کہ عامل کے گورنر کو تم خط لکھو کہ امام بخاری کو یہ فلاں آدمی اتنے 25 درہم دینا ہے، 25,000 درہم دینا ہے۔ تو فوراً امام بخاری رحمہ اللہ کیا کیے، عامل کو گئے، جو آدمی قرضہ لیا تھا 25,000 درہم، اس سے ملاقات کیے اور اس سے کہا کہ دیکھو بھائی اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے، ہمارے ساتھیوں نے عامل کے گورنر کو خط لکھ دیا ہے، اب ہو سکتا ہے کہ عامل کا گورنر تم کو پکڑ لے اور بلا کر کے وہ تمہارے سے پیسے وصول کرے، اب تمہارے پاس یہ ہے یا نہیں مجھے معلوم نہیں، میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں۔ اس نے کہا کیا؟ تو امام بخاری نے کہا کہ ایسا کرو، سال میں 10 درہم مجھے دو، اللہ اکبر، سال میں 10 درہم دو، اور جب گورنر تم کو بلائے تو اس وقت جا کر کے کہو میرا اور امام بخاری کا معاملہ طے ہو چکا ہے، یہ پیسے کے بارے میں، یہ مال کے بارے میں، اور میرا ان کا معاہدہ ہو چکا ہے کہ امام بخاری نے کہا ہے کہ مجھے سال میں 10 درہم دے، میں نے قبول لیا ہے۔ تو گورنر اس لیٹر کو کوئی اہمیت نہیں دے گا، پھاڑ کے پھینک دے گا۔ اب حساب لگاؤ، سال میں 10 درہم دیں تو کتنی عمر لگے گی، کتنے 100 سال ہوں گے 25,000 درہم دینے میں؟ ہاں نہیں، 25,000 درہم، 25,000 درہم دینے میں کتنے سال لگیں گے؟ سال میں 10 سال، 10 درہم تو جی ہاں 100 کو 10 سال چاہیے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کے اس صلح کر لینے پر امام بخاری کے شاگرد یہ محمد بن ابی حاتم یہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، وہ آدمی جس سے امام بخاری نے جا کر کے خود صلح کر لیا، تو سبحان اللہ اس آدمی نے سال کو 10 درہم بھی لا کے صحیح سے نہیں دیا۔ یہ معاملہ امام بخاری رحمہ اللہ کی شخصیت دیکھو عملی میدان میں، یعنی یہ جو قرضہ وصول کرنا ہے، یہ شریعت کا قانون ہے۔ قرضہ وصول کرنے والا آپ کی مین چوراہے پر بھی اگر عزت نکالتا ہے تب بھی شریعت اس کو اجازت دیتی ہے۔ ایک بدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنا قرضہ نہیں دے رہے، قرضے کو لوٹاؤ۔ اور اس نے نبی علیہ السلام کی گردن میں ایک چادر تھی، اس چادر کو پکڑ کر کھینچا، جس کی وجہ سے لکیریں پڑ گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ دیکھ اس طرح کا معاملہ کیوں کر رہا ہے، اس کو مارنے کے لیے، اس کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں نہیں، اس کو مت چھیا کرو، اس کا حق وہ پوچھ رہا ہے، آپ اسے کچھ مت کرو۔
تو یہ شریعت کا قانون ہے، زبردستی کر سکتے ہیں، مین چوراہے پر اس کی عزت نکال سکتے ہیں، اجازت دے رہے ہیں یہاں. لیکن ایسے معاملے میں بھی امام بخاری رحمہ اللہ اس میدان میں کس طرح کے عملی مثال ہے کہ آپ ان کو قرضہ جو ان کا وصول کرنے کے لیے دوسرے آگے بڑھ رہے ہیں تب بھی منع کر رہے ہیں، اور جب گورنر کے پاس بات چلے جا رہی ہے تو خود جا کر کے اس کے پاس وہ آ کر کے ٹائم لینا ہے، وقت لینا ہے کہ آپ مجھے ایسا وقت دے دو میں ادا کر دوں گا. گورنر کے پاس خط چلا گیا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، وہ پوچھنا ہے، لیکن امام بخاری اسے خود جو ہے وقت دے رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں امام بخاری رحمہ اللہ کے اس میں ہے. تو چوتھا واقعہ یہ ہے امام بخاری کا، ان کے عملی میدان کا. محمد ابن ابی حاتم کہتے ہیں، وہی ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ امام بخاری نے کہا کہ میں نے خود کوئی چیز کبھی خریدی نہیں، نہ کبھی کوئی چیز میں نے بیچا ہے، جبکہ خرید و فروخت کو اللہ نے حلال کیا ہے، خرید سکتے ہیں. لیکن امام بخاری نے کبھی کوئی چیز نہ خریدا ہے اور نہ کبھی کوئی چیز بیچا ہے. تو اس کے معاملے میں جب ان سے بات چیت کرتے تو آپ کس طرح اپنی زندگی گزارے، کیسے آپ نے اپنی زندگی گزارا، یہ کیوں ایسا آپ نے کیا کہ کوئی چیز خریدا نہیں، کوئی چیز بیچا نہیں، کیوں آپ نے ایسا کیا؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ کہتے تھے کہ میں اس تجارت کے معاملے میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کوئی چیز کمی بیشی ہو جائے، کوئی چیز خلط ملط ہو جائے. عام طور سے کوئی آدمی خریدنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو سستا ملے، چاہے وہ سامنے والے کا لاس ہو جائے. لوگ جب قربانی کا مسئلہ آتا ہے تب بھی ایسے ہی کرتے ہیں، بکرا وغیرہ خریدنے کے لیے جاتے ہیں، جتنا کم کو ملے اتنا زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، بھلے اس آدمی بیچنے والے کا نقصان ہو جائے، جتنا ان کو کم میں ملے گا اتنا اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں کہ میں عقل والا ہوں، میں کتنی چالاکی سے کام کیا ہوں. جبکہ سامنے والے کو بیوقوف بنا کر یا تو دوسرے معاملے میں اس کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھا کر آدمی کامیاب ہوتا ہے، خوش ہو جاتا ہے. تو خرید و فروخت کے معاملے میں انسان کے ساتھ کمی بیشی کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں خلط ملط ہو جاتا ہے. اس معاملے کو ڈر رہے ہیں. امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے کبھی کوئی چیز نہ خریدا ہے نہ بیچا ہے. اب آپ کے معاملات کیسے گزر رہے ہیں، کیسے آپ کی زندگی گزر رہی ہے؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب بھی میرے پاس کوئی چیز خریدنا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ چند ساتھیاں ہوتے ہیں، ان سے میں کہتا ہوں کہ یہ چیز خرید کر کے دو، میرا پیسہ میرا ہوتا ہے اور خرید کر دینے والے یہ ہوتے ہیں، مال میرا ہوتا ہے، بیچ کر دینے والے یہ ہوتے ہیں. اس طریقے سے میں نے اپنے زندگی میں معاملات کیے. سبحان اللہ، یہ تقوی کا کون سا درجہ ہے؟ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے کہ آدمی اتنا سوچے کہ کہیں کمی بیشی نہیں ہو رہا ہے، میں خریدنے میں ہو یا بیچنے میں ہو. تو کس درجے کے آدمی ہیں؟ جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں پر بھی رہو اللہ سے ڈرو، کس معاملے میں بھی رہو اللہ سے ڈرو، لینے کے معاملے میں رہو اللہ سے ڈرو، دینے کے معاملے میں رہو اللہ سے ڈرو، کسی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو تو اللہ سے ڈرو. کسی بھی میدان میں، کسی بھی معاملے میں، جہاں پر بھی آپ رہیں اللہ سے ڈریں. تو یہ بہت بڑی تقوی کی بات ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کی بہت اونچے درجے کی بات ہے. پانچواں واقعہ امام بخاری رحمہ اللہ کے ساتھ، امام بخاری کے شاگرد ہی کہتے ہیں فرعون میں جب موجود تھے تو اس وقت لونڈیاں وہاں پر بیچنے کے لیے آئی. وہ زمانے میں لونڈیاں بیچی جاتی تھیں، خریدی جاتی تھیں. تو ان کے اس علاقے میں امام بخاری کے 3 لونڈیوں کو لایا گیا اور بیچنے کے لیے. تو امام بخاری نے کہا اپنے ساتھیوں سے، چلو لونڈیوں میں ہمیں جو پسند ہے اسے خرید کر کے لے آئیں گے. امام بخاری کے شاگرد امام بخاری کے ساتھ لونڈی خریدنے کے لیے اس جگہ پر پہنچے. بہت سارے لوگ لونڈیاں دیکھ رہے تھے. تو امام بخاری نے بھی جو 3 لونڈیاں جو وہاں ٹھہری تھیں ان کو ایک طرف سے دیکھتے گئے. جب 2 دیکھ کر کے ہو گیا تو تیسرے کو دیکھتے وقت میں امام بخاری نے اپنے ہاتھ کو اس کی ٹھڈی کو ہٹا دیا دیکھنے کے لیے. اب ظاہر سی بات ہے جس چیز کو لے رہے ہیں اس میں ہاتھ لگ بھی سکتا ہے، یہ فطری بات ہے. لیکن امام بخاری کو احساس ہوا کہ میں نے اس کو ہاتھ لگا دیا ہے. اپنے شاگرد سے کہا کہ اس لونڈی کو خرید لو.
تو ان کے شاگرد نے جو وہاں پر گئے تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ کیوں اس کو، اس لیے کہ اس لونڈی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ سولی رنگ کی تھی، بد شکل تو نہیں بول سکتے، یہ الفاظ ٹھیک نہیں، غیر مقبول، پسند نہیں تھی، سولی رنگ کی تھی جو پسند نہیں تھی۔ اس کے مقابلے میں جو دو لونڈیاں تھے وہ اچھے تھے، خوبصورت بھی تھے اور اچھے بھی تھے۔ تو امام بخاری کے شاگرد نے کہا کہ ہم کیوں اس کو خریدیں اس کے مقابلے میں، جبکہ یہ دو اچھے ہیں، ان کو خرید لیں گے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ نہیں، میں نے اس کو دیکھتے وقت اپنے ہاتھ کو لگا دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پاس پکڑے جائیں، اسی کو خریدو، یہی چاہیے۔ فوراً اس کو پیسے دے کر کے وہ لونڈی خریدی گئی، اور جب تک امام بخاری اپنے علاقے خیبر میں تھے تو وہاں پر اس لونڈی کو رکھا، اس کے ساتھ کسی چیز کی کمی بیشی نہیں کی۔ جب آپ اس اپنے علاقے کو چھوڑ کر نیشاپور کی طرف گئے تو اس وقت بھی کہتے ہیں کہ شاکر انہوں نے اپنے ساتھ اس لونڈی کو لے کر کے گئے، کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس لونڈی کو بیچ کر کے دوسری لونڈی خرید لیں گے، ایسا بھی انہوں نے نہیں کہا۔ یعنی معاملات میں امام بخاری رحمہ اللہ بہت باریکیوں کو سوچ سمجھ کر، دیکھ کر، بہت پرکھ کر کام کرتے تھے۔ یہ عملی زندگی ہے، انسان کتنا بھی علم حاصل کر لے، کیسا بھی رہے، لیکن اسے چاہیے کہ وہ عمل کے میدان میں آئے۔ جب عمل کے میدان میں آتا ہے تو وہ بہت کامیاب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا امام بخاری رحمہ اللہ کے جو یہ 14 اقوال ہم نے بیان کیے، اور ان اقوال میں ان کے اس موقع پر، اس دور کے نمایاں علماء، ان کے اساتذہ اور ان کے شاگرد اور ان کے ہم اثر ساتھیاں، اور انہوں نے جو اس وقت کے فن حدیث کے ماہر تھے، ایسے علماء نے ان کے بارے میں ایسی عظیم گواہیاں، عمدہ گواہیاں دی، جن کے اقوال ہم نے آپ کے سامنے 14 ذکر کیے، 14 ذکر کیے۔ پھر اس کے بعد ان کے شاگرد محمد بن ابی حاتم اور ان کے دوسرے شاگرد جو تھے، ان کے واقعات ہم نے 5 ایسے واقعے بیان کیے جو ان کی زندگی کے عملی زندگی کے واقعات تھے۔ تو یہ کیسی شخصیت تھی، الحمدللہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اب ہمارا درس کا جو امام بخاری کا جو تعارف تھا، اس کو ہم آج یہاں تک کے لیے بس کرتے ہیں، اس کو مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلے آئندہ درس میں انشاءاللہ کتاب الادب المفرد کا یعنی مختصر تعارف، یعنی یہ کتاب جو امام بخاری نے الادب المفرد جو یہ کتاب لکھا ہے، ادب کی کتاب امام بخاری نے صحیح بخاری میں بھی کتاب الادب لکھا ہے، اور ایسا کتاب الادب بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی اس کو الگ سے کیوں مرتب کیا گیا، کیوں لکھا گیا ہے مؤلف کتاب نے، تو اس کو کتاب الادب المفرد کیوں کہا گیا، تو اس کے متعلق انشاءاللہ آئندہ درس میں باتیں بتاتے ہوئے ہم اپنے کتاب کا درس آگے شروع کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جس طریقے سے ہم ان کے علمی بچپن اور ان کے تعلیم اور ان کے اساتذہ اور ان کے شاگرد اور ان کی شادی بیاہ اور پھر اسی طرح ان کی عملی زندگی، اس کے متعلق جو بھی ہم واقعات اور اب تک ہم نے جو بھی ان کا علمی رتبہ جو بلند ہوا، تو ان تمام چیزوں کو ہم سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں کے اندر بھی ایسے عملی طریقے لانے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کما خواہ ان باتوں کو آپ کے پاس پہنچانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك